नाज़रीन, इस वीडियो में हम हिंद आरियाई ज़बान के बारे में बात करेंगे और ये समझने की और समझाने की और इफ़हाम व तफ़हीम की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आरियाई ज़बान अपने इर्तिक़ाई सूरत को तय करती हुई इस मंज़िल पे पहुँची कि जहाँ हिंदुस्तान में जितनी भी जदीद आरियाई ज़बानें बोली जाती हैं, दरअसल वहीं से एक तरह से निकली हुई हैं। तो आज हम कदीम हिंद आरियाई ज़बान के बारे में बात करेंगे। तो हिंद यूरोपी लिसानियाती एतबार से इसकी बुनियाद सबसे ज़्यादा मुस्तहकम है। ये दुनिया के सबसे बड़े इलाके में एक तरह से बोली जाती है और सबसे ज़्यादा इल्मी, अदबी, साइंसी और लिसानी सरमाए की हामिल ज़बानें इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। इस लिसानी गिरोह में तकरीबन 450 के आस-पास ज़बानें बोली जाती हैं और इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जो बोलने वाले लोग हैं, उनकी तादाद दुनिया में जितनी भी लिसानी ख़ानदान मौजूद हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बोलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब देखा जाए कि जो ये हिंद आरियाई ज़बान है, ये कब शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई, तो इसके बारे में अभी तक हमारे माहिरीन लिसानियात ने कोई हतमी राय कायम नहीं की है। लेकिन देखा जाए तो इसके इब्तिदाई नमूने 3500 क़ब्ल मसीह वसत एशिया में साफ-साफ तौर पे नज़र आने लगे थे, जब वहशी कबाइल मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ जहतों में और मुख्तलिफ़ समतों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर और मुख्तलिफ़ मकामात पे एक तरह से सफ़र करने लगे गिरोह बनाकर और जोक दर जोक सफ़र करने लगे। जब हम देखते हैं तो इब्तिदाई अहद में जब हम आरियाई ज़बान का यानी यूरोपी ख़ानदान का जब हम मुतालिया करते हैं, तो हम ये देखते हैं या हमारे माहिरीन लिसानियात ने जो मुतालिया किया है, तो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इब्तिदाई अहद में आरियाई कौम के दरमियान बोलियों की सतह पे कोई इख्तिलाफ़ मौजूद नहीं था। लेकिन जब ये लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ समतों में और मुख्तलिफ़ जहतों में गिरोह बनाकर खड़े हो गए, तो फिर उसके बाद दुनिया में एक तरह से नई-नई ज़बानें, नई-नई बोलियाँ वजूद में आईं। संस्कृत, आर्मीनी, यूनानी और ईरानी बोलियों का एक तरह से आगाज़ उसके बाद ही होता है। इन सब बोलियों के बहुत से अल्फ़ाज़ का और बहुत से लफ्ज़ों का जब हम मुमासिलत देखते हैं, यानी इन सब अल्फ़ाज़ का मुतालिया करते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा मुमासिलत पाई इन सारी ज़बानों का। जितनी भी बोलियाँ हैं, इन सारी ज़बानों में बोले जाने वाले अल्फ़ाज़ का जब हम मुतालिया करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके यहाँ मुमासिलत बहुत पाई जाती है और मुताबिकत बहुत पाई जाती है। यानी मुमासिलत की भी सूरतें बहुत ज़्यादा हैं और मुताबिकत की भी बहुत ज़्यादा सूरतें मौजूद हैं। इसके माने ये हुए कि हमारे माहिरीन लिसानियात इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि दरअसल जब ये मुमासिलत और मुताबिकत पाई जाती है, तो इसके माने ये हुए कि इनके माख़िज़ दरअसल एक हैं, इनका मख़ज़न दरअसल एक है, इनका महवर दरअसल एक है। बहरहाल ये बात क़रीने क़यास है कि वसत एशिया और यूरोप के दरमियानी इलाक़े में रहने वाले लोग पहले एक ऐसी ज़बान बोलते रहे होंगे, जो एक ही ज़बान रही होगी या एक ही बोली बोली जाती रही। लेकिन जब वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैलते चले गए और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ समतों में और मुख्तलिफ़ जहतों में और मुख्तलिफ़ मकामात पर जब फैलते चले गए, तो फिर उनमें नई-नई ज़बानें पैदा हुईं। लिसानियात के माहिरीन ने हिंद यूरोपी ख़ानदान को 8 बड़े ज़ैली ख़ानदान में तक़सीम किया है, जिनमें से 7 का ताल्लुक़ यूरोप की ज़बानों से है और एक हमारा हिंद आरियाई से है। यानी जब यूरोपीय ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 ज़ैली ख़ानदान को हम तक़सीम करते हैं, तो 7 का ताल्लुक़ हमें यूरोप से मिलता है और 1 का ताल्लुक़ हिंद ईरानी के नाम जिसका हिंद ईरानी नाम दिया गया उससे मिलता है। जब हिंद ईरानी तरक्की करते हुए जब इर्तिक़ाई मंज़िल पे पहुँचती है, तो फिर उसके बाद वो उसको भी 3 ज़ुमरे हमारे माहिरीन लिसानियात ने हिंद ईरानी ज़बान को 3 ज़ैली ख़ानदानों में या 3 ज़ुमरों में तक़सीम किया है। उसमें ईरानी है,
پیشاچی ہے اور ہند آریائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ایرانی زبان سے کوئی بات، جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی زبان دنیا کی قدیم ترین زبان ہے، اور جو اس میں آثار ملتے ہیں اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی قدیم ترین زبان ہے۔ لیکن ہمیں صرف اور صرف یہاں ہند آریائی زبان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اب ہند آریائی زبان کے جب ہم بارے میں بات کرتے ہیں تو قدیم ہند آریائی کا دور پہلے متعین کرتے ہیں کہ قدیم ہند آریائی زبان کب سے اور کب تک وجود میں آئی۔ اب اس کے پہلے ایک چیز اور سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ماہرین لسانیات نے یورپی خاندان سے تعلق رکھنے والے یورپی خاندان کو 8 ذیلی خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں کہ 8 ذیلی خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں 7 کا تعلق یورپ سے ہے اور ایک کا ہند آریائی زبان سے اس کا تعلق ہے، جسے ہند ایرانی نام دیا گیا۔ جب ہند ایرانی زبان ترقی کرتی ہوئی اس ارتقاء کی منزل پہ پہنچی تو پھر اس کو ہمارے ماہرین لسانیات نے 3 زمروں میں تقسیم کیا ہے: ایرانی، پیشاچی اور ہند آریائی۔ اور یہاں پہ ہمیں صرف ہند آریائی زبان سے ایک طرح سے گفتگو کرنی ہے۔ تو قدیم ہند آریائی زبان کا جب ہم زمانہ، اور ہمارے ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبان کو سمجھنے کے لیے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: قدیم ہند آریائی زبان، ہند آریائی زبان کا زمانہ وسطی یا درمیانی زمانہ، اور جدید ہند آریائی زبان کی تفصیلات۔ ان 3 حصوں میں ایک طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پہ قدیم ہند آریائی زبان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم ہند آریائی کا زمانہ کب شروع ہوا ہے۔ تو ہمارے ماہرین لسانیات نے جو قدیم ہند آریائی زبان کا زمانہ بتایا ہے وہ 1500 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح تک ہے۔ آریوں کی قدیم ترین کتابوں میں ان کے اصل وطن، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو آریہ آئے تھے یہ اپنی ایک زبان، ایک اپنی تہذیب، ایک اپنا کلچر اور ایک اپنا تمدن، ایک اپنی ثقافت لے کے آئے تھے، اور ساتھ ہی میں ایک اپنی زبان بھی لے کر آئے تھے ہندوستان میں۔ تو اس کے پہلے ہمارے یہاں ایک طرح سے دیکھا جائے تو دراوڑی تہذیب یا سندھو سبھیتا ہمارے یہاں پہلے سے موجود تھی۔ جب آرین آئے ہیں اور آریائی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اور افراد آئے ہیں تو وہ ایک اپنی زبان لے کے آئے ہیں، اور بہت دنوں تک ان لوگوں نے اپنی زبان کو اور اپنی زبان کی پیورٹی کو اور اپنی زبان کی شفافیت کو اور اپنی زبان کی پاکیزگی کو بچا کے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب ہم قدیم ہند آریائی زبان کا زمانہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدیم ہند آریائی کا زمانہ جو شروع ہوتا ہے وہ 1500 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح، یعنی دیکھا جائے تو قدیم ہند آریائی کا جو زمانہ ہے، زبان کا زمانہ ہے، وہ 1000 سالوں تک یا 1000 عرصے کو محیط ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ قدیم ایک سوال اور بھی ذہن میں اٹھتا ہے اور اٹھنا بھی چاہیے کہ جو یہ ہند آریائی جو زبان ہے یا جو آریائی قوم آئی تھی وہ یہیں کی تھی یا باہر سے آئی ہوئی تھی؟ تو ایک نظریہ تو یہ ملتا ہے کہ وہ یہیں کی قوم تھی، اور پھر پوری دنیا میں جو تہذیب اور ثقافت کے منظرنامے، قدیم ترین منظرنامے جو آپ کو نظر آتے ہیں یا جو مظاہر نظر آتے ہیں وہ دراصل یہیں سے اٹھ کے گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ عقیدہ موجود ہے، یا وہ ایک طرح سے وہ جذباتی محبت موجود ہے، جبکہ ہمارے ماہرین لسانیات نے یہ صاف طور پر کہا ہے کہ جو آریائی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ دراصل یہاں کے لوگ نہیں تھے بلکہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ اب ایک آریہ اور یہ جو ہمارے ماہرین لسانیات ہیں انہوں نے طے کر دیا ہے کہ جتنے بھی بہت سے ہمارے ہندی کے ادیبوں نے اور سنسکرت کے ادیبوں نے یا بہت سے ماہرین لسانیات نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو آریائی قوم تھی وہ اصل میں ہندوستانی قوم تھی، اور جو زبان بول رہی تھی وہ اصل میں ہندوستانی زبان تھی، جبکہ یہ سچائی اور یہ حقیقت ہے کہ جو آریائی قوم تھی وہ مشرق وسطیٰ سے یا مڈل ایسٹ سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ آئی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں آریائی زبان کا دھیرے دھیرے ارتقاء ہوتا ہے، اور ہمارے ماہرین لسانیات نے ہندوستانی آریائی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کو 3 زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ اور ابھی قدیم ہند آریائی زبان کے بارے میں ہم ابتدائی باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی اس کے بعد دوسرے
ویڈیو میں ہم پھر اس کے بارے میں بات کریں گے کہ قدیم ہند آریائی زبان کس طرح سے ارتقائی منزل طے کر رہی ہے۔ اس میں صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قدیم ہند آریائی زبان، اس کے ایک تو قدیم ہند یورپی خاندان جو ایک جہاں سے یہ زبان نکلی ہے تو وہ قدیم یورپی زبان ہے، اور اسی لسانیاتی گروہ سے 8 ذیلی خاندان بنتے ہیں، اور پھر اس 7 کا تعلق یورپی زبانوں سے ہے، ایک کا تعلق ہندوستانی زبان سے ہے، اور پھر اس کے بعد جب ایرانی زبان جب ترقی کرتی ہے تو ہند آریائی اور پیشاچی اور ایرانی زبانوں کا وجود ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہند آریائی زبان کو سمجھنے کے لیے ہمارے ماہرین لسانیات نے قدیم ہند آریائی زبان، ہند آریائی زبان کا زمانہ وسطیٰ یا درمیانی عہد، یا پھر اس کے بعد جدید ہندوستانی آریائی زبانوں کی تفصیلات۔ ابھی ہم قدیم ہند آریائی زبان کس طرح ارتقائی منزل طے کر رہی تھی اور کس طرح یہ آگے بڑھی ہے اس پہ ابھی گفتگو کریں گے۔ میرا نام ظفر النقی ہے، اور میں شعبہ اردو خواجہ معین الدین چشتی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اور اردو زبان درس و تدریس کے شعبے سے ایک طرح سے وابستہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔